اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر بھی اپنے آپ کو اپنے لیے سکون لانے میں اور آخرت میں بھی جنت جہنم سے بچنے کے لیے مال کام نہیں آئے۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو تصور ہے کہ مال جن کے پاس ہوتا ہے وہ سکون سے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنی سوسائڈز ہوتی ہیں اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے، خودکشی کرنے والوں کی، جو مال کے اعتبار سے بہتر ہوتی ہے۔ غریب لوگ بہت زیادہ نہیں کرتے خودکشیاں، جن کے پاس بہت مال ہوتا ہے وہ کیوں کر لیتے ہیں؟ اصل میں دنیا میں لوگوں کے لیے الگ الگ اللہ نے جو یہاں آزمائش رکھی ہے، وہ ہر ایک کا امتحان ایک دوسرے سے، اس کی نیچر مختلف ہے۔ جن کے پاس سامنے سے مال نہیں آ رہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سکون سے نہیں ہیں، یہ سکون سے ہیں۔ اصل میں آزمائش ہر ایک کی نیچر الگ ہے، کسی سے کا مال کم ہوا، کسی کا مال زیادہ ہوا، تو بہت سی اور دوسری چیزیں کم ہوتی ہیں، جو لوگ جس کے پاس جو چیز کم ہوتی ہے اسی کو دیکھتا ہے وہ کہ دوسرے کے پاس تو ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ سکون سے ہے۔ آزمائش جو ہے اللہ کی وہ مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ صرف مال کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے کہ جو دولت مند ہے وہ ان کی زندگی وہ خوش ہے۔ زندگی جہنم ہوتی ہے، مختلف انداز ہوتے ہیں۔ میں یہاں اس کی تشریح اور تفصیلات میں اس وقت نہیں جا رہا۔ ان کی یہاں کی زندگی وہ دولت ان کے کام نہیں آتی، اور پھر اگر اس دولت سے وہ سکون خریدنا چاہیں تو نہیں خرید سکتے، جنت بھی نہیں خرید سکتے چاہے جتنا مال فدیے میں دے دیں، مال خرچ کر کے۔ ان کی اللہ کی پکار کا اللہ نے اپنے کلام میں جو کچھ کہا ہے، اگر اس کا جواب نہیں دیں گے، اگر اس کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر توازن پیدا نہیں کریں گے، تو یہاں بھی زندگی جہنم بنے گی اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں پر تو دیکھیے فدیے کی ایک بات آئی کہ فدیے میں اگر زمین بھر کی دولت دے دیں اتنا ہی اور لے آئے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ اور فدیے کی بات آئی ہے، تو اس کو بھی میں رکھوں۔ وہ مرنے کے بعد کی ہے، یہ تو زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ یہ مرنے کے بعد ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ چاہے جتنی دولت خرچ کرے، اور اس دنیا میں بھی جہنم ہوگی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا، اب یہاں موت کی بات آ گئی۔ جنہوں نے کفر کیا وماتوا وہم کفار، اور کفر کی حالت میں ہی موت بھی آ گئی۔ دیکھیے کفر کا ایک مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو دونوں معنوں کے ساتھ میں ذہن میں رکھیے گا۔ صرف یہی نہیں کہ یہ سمجھیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا، وہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو سرے سے انکار کیا، اور وہ جنہوں نے عمل سے انکار کیا، انہوں نے ناشکری کی۔ ایک تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطی پہ ڈٹے رہنا ہوتا۔ تو جنہوں نے کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں موت آ گئی، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، زمین برابر بھی سونا اگر وہ کمپنسیشن میں فدیے میں دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب موت کے بعد کہاں سے دیں گے؟ پھر یہ مثال کیوں دی گئی؟ جو لوگ مر گئے ایسی حالت میں، اب اگر وہ کمپنسیشن میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین برابر بھی سونا دے دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلی جو آیت تھی وہاں تو یہ تھا کہ اپنی زندگی کے اندر یہاں پر چاہے جتنا مال خرچ کریں، یہاں بھی جہنم اور وہاں بھی جہنم ہوگی۔ یہاں کہا گیا کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو وہ چاہے جتنا بھی، چاہے زمین برابر سونا خرچ کر دیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کہ مرنے کے بعد دیں گے کہاں سے؟ یعنی یہ مثال ہی کیوں دی گئی، جب سب وہاں پر سونا، یہ دنیاوی چیزیں تو ہوں گی نہیں کسی کے پاس، وہاں کا مال تو اعمال ہوں گے۔ تو جب یہ دنیاوی چیزیں ہی نہیں ہوں گی تو پھر یہ مثال کیوں دی گئی کہ اگر وہ ایسی حالت میں مر گئے، ان کو موت آ گئی تو چاہے زمین برابر سونا دے دیں، جو ہو گئی نہیں، تو یہ مثال کا مطلب کیا ہے؟
مطلب میں نے آیت اس لیے یہاں پر رکھی، اصل میں تو اس سے پچھلی آیت کے اندر خالی زندگی کی بات تھی، بات پوری ہو گئی، لیکن چونکہ فدیے کی بات ایک جگہ اور کہی گئی اور اس سے ایک مسئلہ ہے جو نکلتا ہے، اس لیے میں نے یہ آیت بھی اس سے ملتی جلتی آپ تشریح کے اندر رکھی۔ یہ برزخ کی زندگی کا ذکر ہے قرآن میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عالم قبر کا ذکر نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں جو لوگ، بالکل کسی صحیح ہے کہ ہر وہ چیز جو حدیث کے نام پر مل رہی ہے ہمیں، ہر وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی، یہ تو ایک بات ہے، قرآن کے خلاف جاری ہے تو کہیں اس کے اندر کوئی لوگوں نے بڑی تحقیق کی لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی، آ گئی چاہے بہت محنت کرنے کے بعد اکٹھی کی، لیکن اس کی بنیاد پر ہم ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیں، کہیں کہ سب جھوٹا ہے، ہم تو صرف قرآن سے لیں گے۔ تو جو لوگ صرف قرآن سے لیتے ہیں وہ پھر ہر مسئلے پہ ان میں بڑے اختلافات، ہر مسئلے میں آپس میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ برزخ کی لائف، مرنے کے بعد جب حساب ہوگا اس کے درمیان کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اسے نہیں مانتے اسے۔ یہ جیسے عالم قبر آپ کہتے ہیں، وہ ان قبروں کا ذکر نہیں ہے۔ عالم قبر کے لیے جو لفظ قرآن میں ہے وہ ہے عالم برزخ، وہاں کا یعنی اس برزخ میں نے آڑ و پردہ، اس زندگی اور اگلی زندگی کے درمیان میں ایک زندگی اور ہے، یہ برزخ ہے، لیکن وہ آڑ میں ہے۔ اس کی بالکل صحیح کیفیت اگر معلوم ہو جاتی تو اسے آڑ ہی نہیں ہوتی، 100% اس کی صحیح کیفیت کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے بہت دفعہ مثال دی کہ تفصیل سے اس وقت نہیں دے رہا دوبارہ، کہ جس چیز کا انسان کو ایکسپیرینس نہیں ہے وہ اس کو الفاظ میں نہیں سمجھائی جا سکتی، لفظوں میں نہیں سمجھ سکتا، تو اس زندگی کو نہیں سمجھایا جا سکتا لفظوں الفاظ، اس لیے وہ مثال قبر کی دی حدیث میں کہیں گے۔ وہ زندگی ہے یہ جو اس دنیا کی حیات اور جو آخری آخرت کی جو حیات ہوگی اس کے درمیان کی جو حیات، اس لیے کہ حیات ختم نہیں ہوتی، زندگی ختم نہیں ہوتی، یہ یوں سمجھ لیے سواریاں بدل رہی ہیں، زندگی ختم نہیں ہو رہی۔ یہ جسم ختم ہوا، یہ میڈیم بدل رہے ہیں، مادھیم بدل رہے ہیں، یہ مادی جسم ختم ہوا، برزخی جسم، پھر آخرت کے جسم ملے، جنت اور جہنم کے جنتیوں کے الگ طرح کے جسم ہوں گے، نورانی، بغیر جن میں مادیت نہیں ہوگی، ان کے بہت کثیف، ہمارے ان جسموں سے بہت زیادہ کثیف جسم ہوں گے اہل جہنم کے، تاکہ عذاب جھیلتے نہیں برداشت، ذرا سی بات پہ سارے سب جھلس نہیں جائیں۔ تو یہ جسم بدل رہے ہیں، یہ واہن بدل رہے ہیں، یہ میڈیم بدل رہے ہیں، حیات تو لگاتار ہے جاری۔ یہ جو درمیان کی حیات ہے یہ عالم برزخ ہے، آخرت اور دنیا کی حیات کے درمیان میں امتحان ختم ہو گیا ہے، زندگی باقی ہے، اچھے لوگ اچھے عمل کرتے ہیں، برے لوگ برے عمل بھی کرتے ہیں، اب یہ کہ حساب کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کے اعمال کام نہیں آئیں گے، ان کے اعمال، ان کے بھی ہوتے ہیں عمل جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اب عمل کے حساب کا وقت ختم ہو چکا، یہ برزخ کا پیریڈ ہے۔ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، اب فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو فدیہ وہ تھوڑی دے رہے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، وہ کہاں سے دیں گے؟ دوسرے دے رہے ہیں۔ کہا کہ اگر زمین برابر بھی سونا دو گے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں کر سکے گا، انہیں بچانے کے لیے زمین برابر بھی سونا دے دو تو وہ نہیں دیں گے مرنے کے بعد، ان کے لیے جو ایصال ثواب کی، یہ ایصال ثواب کا ذکر ہے قرآن، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو ورنہ یہ مثال بے معنی ہو جاتی، تو مرنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے جب کچھ ہوگا نہیں کہ وہ کہاں سے لائیں گے دینے کے لیے، تو یہ پھر کہنا ہی بیکار ہے کہ اگر دے دیں تو نہیں قبول کیا جائے گا، ان کے لیے دوسرے لوگ دیتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ ایصال ثواب آخرت کی زندگی میں کام نہیں آئے گا کسی حالت میں، یہ چاہے جتنا ایصال ثواب کر لے، نام عمل میں نہیں جڑتا، کسی دوسرے کا عمل نام عمل میں نہیں جڑے گا۔ ہاں یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں یہ اس حیات کے اندر
یہ جو درمیان کی برزخ میں ہے اس میں تو کام آ سکتا ہے، آخرت میں کسی کام نہیں آئے. یہ درمیان کا جو ویٹنگ پیریڈ ہے. بہرحال یہ تو ایک آیت فدیے کا آگے تھی، تو اس لیے میں نے اس کی تشریح کے اندر ایک پچھلی آیت بھی لے لی. آگے فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی، جس کو اس بات کا علم ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف بھیجا گیا، نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، وہ الحق ہے. الحق یعنی آخری سچائی. الحق وہ ہے جس میں ذرا سی بھی کوئی ملاوٹ اس کی ہے ہی نہیں کہ یہ امکان، یہ چانس کہ اتنا سا حصہ ذرا سا غلط ہو سکتا ہے. تو جس کو اس بات کا مکمل علم ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا یہ اللہ کا کلام تمہارے رب کی طرف سے آیا، یہی آخری حق ہے، آخری سچائی ہے. تو اس بات کو اس پہ سمجھ لیجیے گا، جو چیز آخری درجے کی سچائی ہوگی، جس میں امکان ہی نہیں کسی طرح کی معمولی سی بھی شبہ کا، کھوٹ کا، وہی چیز ہمیشہ کسوٹی بنے گی. باقی اور کوئی چیز فائنل اتھارٹی نہیں بنے گی. ہدایت کے لیے ہمارے علماء کی چیزیں بھی ہیں، ہمارے ائمہ اماموں کی چیزیں بھی ہیں، ہمارے فقہ کی چیزیں بھی ہیں، اور اس سے اوپر بڑھ کر ان لوگوں کی چیزیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی معلومات کر کے اکٹھی کی، جنہیں ہم حدیثیں کہتے ہیں، وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے ہیں. لیکن ان میں سے کوئی آخری اتھارٹی نہیں بنے گا، اس لیے کہ وہ بھی جو جنہیں حدیث کا مجموعہ کہتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے اکٹھی کی. تو اس بات کا امکان ہے کہ وہاں کی بات جگہ غلطی ہو گئی ہو اکٹھی کرنے میں. آخری جو الحق، وہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، وہ لاسٹ اتھارٹی ہے. یعنی جتنی چیزوں کو ہم چیک کریں گے اس سے چیک کریں گے، اگر اس کے خلاف کوئی چیز جاری ہوگی تو یہ کسوٹی ہو گئی الحق. تو اب جس کو اس بات کا علم ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو کلام نازل کیا گیا ہے وہی آخری اتھارٹی ہے، وہی بتاؤ کبھی وہ اور کمن ہوا اعمی، وہ کبھی اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات واضح ہو گئی کہ اندھے کا مطلب کیا ہے. جگہ جگہ جو قرآن نے لفظ اندھا استعمال کیا، وہ ان لوگوں کو نہیں کہا جو جن کو اللہ نے نابینا پیدا کر دیا ہے، انہیں نہیں کہا. کہا ایک جگہ فرمایا کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اس دنیا میں جو اندھا ہے وہ اگلی زندگی میں بھی اندھا ہوگا. اس دنیا میں جو اندھا ہے وہ نہیں جنہیں اللہ نے نابینا پیدا کیا، عقل کے اندھے. یہ جو اعمی لفظ جگہ جگہ استعمال کیا دنیا میں اندھا، یہ ہر جگہ پر عقل کے اندھے کو جو عقل سے کام نہیں لیتے انہیں کہا گیا ہے. اور یہاں اور واضح کر دیا اسے، جو اس بات کا صحیح علم رکھتا ہے کہ اللہ ہی کا کلام آخری اتھارٹی ہے، تو وہ کبھی اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ کہا کمن ہوا اعمی، اس کی طرح کہیں ہو جائے گا کہ جو اندھا ہے، عقل کا اندھا. جو عقل کا اندھا ہے وہ یہ کرے گا کہ اسے آخری اتھارٹی نہیں مانے گا. وہ عقل کے اندھے ہوں گے. یہ دونوں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس بات کا پورا علم رکھتا ہو وہ پھر اندھوں کی طرح ہو جائے. انما یتذکر اولو الالباب، قرآن شریف میں یہ شاید 6 یا 7 مقامات پر یہ ٹکڑا آیا، انما یتذکر اولو الالباب. ذکر تو صرف عقل والے کر سکتے ہیں. یا پوری بھیڑ ذکر کر رہی ہے، لوگ حضرت دے دیتے ہیں کہ تمہارا ذکر یہ ہے، اس کو لوگ جو ہے وہ تسبیح لے کر روزانہ بڑی پابندی سے اس کا مالا لے کر اس کے بڑا پابندی سے لحاظ رکھتے ہیں کہ تمہارا ذکر یہ ہے. یہ بات قرآن نے 7 مقامات پہ کہی ہے، 6 پر، کہ ذکر صرف عقل والے کر سکتے ہیں. عقل تو اللہ نے سب کو دی، یعنی عقل کا جو استعمال کرتے ہیں. دیکھیے بات واضح ہوئی، اعمیٰ کسے کہا گیا ہے، اندھا کسے کہا گیا ہے. اور ذکر کا مطلب وہ تسبیح گمانا نہیں ہے جسے ہم یہاں پہ تسبیح کہنے لگے. اصل میں تمہیں تسبیح کا مطلب بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں اسی سورت کے جب آیا تھا شروع میں، تسبیح کیا چیز ہے. ہمارے یہاں جسے تسبیح کہنے لگے یہ دانوں والی مالا، ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے. ذکر صرف عقل والے کر پائیں گے، یعنی جو عقل کا استعمال کریں گے ذکر تو صرف وہی کر سکتے ہیں.
ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا اور یاد دلانا، اللہ کی یاد دلانا، اللہ کی کو یاد رکھنا. اسی لیے پھر یہ نصیحت کے معنوں بھی استعمال ہونے لگا. اللہ کی یاد دلانا ایک نصیحت کرنا ہے، یا اللہ کو یاد کرنا یہ نصیحت قبول کرنا ہے، تو نصیحت کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا. ذکر کا اصل مطلب ہے یاد کرنا اور یاد دلانا. تو ذکر جو ہے وہ تو صرف عقل والے کر سکتے ہیں. اللہ کی یاد جو عقل استعمال کریں گے، بنا عقل کے جو چلے جا رہے ہیں، وہ چاہے وہ زبانوں کے اوپر خوب اللہ کا کلام جاری ہو، تلاوتیں کر رہے ہو، اب وہ اللہ کے نام کی وہ مالائیں جو ہے وہ جپے چلے جا رہے ہو. میں لفظ مالا تنزل استعمال نہیں کر رہا، اصل میں تسبیح کا مطلب کچھ اور ہے، اس لیے میں تسبیح لفظ کو اوائڈ کر رہا ہوں. کہ یہ جو دانوں والی ہوتی ہے، یہ تو میں نے صرف زبان بدلی، کہ یہ چاہے اس کے دانے جو ہے وہ گنے چلے جا رہے ہو اور اس کے اوپر ہر لفظ کے اوپر اللہ اللہ کر رہے ہو، اس کے ہر دانے کے اوپر، یہ ذکر نہیں ہے. اس لیے کہ زبان سے کہنا نہیں، وہ یاد تو دل میں قائم ہوتی ہے، اور دل میں قائم ہونے سے پورے وجود کے اوپر تبدیلی ہوتی ہے اس سے. تو یہ کہا کہ ذکر تو صرف اللہ کی یاد تو صرف عقل والے کر سکتے ہیں، اللہ کی یاد صرف عقل والے دلا سکتے ہیں، اور صرف عقل والے ہی کر سکتے ہیں. اس درجے کی تاکیدیں ہیں قرآن میں عقل کے استعمال کرنے کی، اتنی تاکیدیں ہیں کہ میں نے بار بار کہا ہے کہ کہیں اور اب مثالیں نہیں لائی جا سکتی. اب یہ کہہ دیا کہ ذکر تو صرف عقل والے کر سکیں گے، اور یہ بھی تو کہا نا کہ اللہ بذکر اللہ دونوں زندگیوں میں تمہاری جو سکون قلب آئے گا وہ ذکر سے آئے گا، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے آئے گا، اور ذکر صرف عقل والے کر سکیں گے. تو جو عقل کا استعمال نہیں کریں گے نہیں آئے گا، ذکر ہی نہیں کر سکیں گے. اور ایک بار نہیں، بار بار یہ بات کہی ہے قرآن شریف میں اللہ نے، کہ جب عقل کا استعمال تب اللہ کی عظمت کو سمجھ سکیں گے، تب چیزوں کے عقل کا استعمال کریں گے. تو بہت سی وہ جگہ جہاں پر کہیں ہم سے پچھلوں سے کہیں پر اگر غور و فکر کرنے میں سہو ہو گیا تو ہم اسے درست کر سکیں گے، ورنہ اسی لیے چلے جائیں گے. الگ الگ کچھ لوگوں سے ہوا، الگ الگ فرقے بن گئے، وہ فرقے بندیاں ختم نہیں ہوں گی عقل کا استعمال نہیں ہوگا. تو عقل کا استعمال اس سے پہلے آ چکا نا، پچھلے درس میں تھا کہ کیا. اب دیکھیے اعمیٰ کا مطلب یہاں پر آگے، اندھے کا مطلب آ گیا سمجھ میں، بہت صاف ہو گیا. اب پہلے تو خالی ہم نے سمجھا تھا غور و فکر کر کے، اب صاف کر دیا، لفظ عقل لے آئے یہاں پر اسی آیت کے اندر. وہ شخص جو قرآن کو آخری اتھارٹی، خوب علم رکھتا ہے اس بات کا کہ یہ ہے آخری اتھارٹی، فائنل آخری سند یہ ہے، وہ اندھے کی طرح نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ذکر تو صرف اللہ کی یاد تو نصیحت تو صرف وہی لوگ قبول کر سکتے ہیں، اللہ کی یاد تو صرف وہ کر سکتے ہیں جو عقل کا استعمال کریں گے. اعمیٰ کا مطلب عقل کا اندھا. اس سے پہلے آیا دیکھیے، میں دکھاتا ہوں آپ کو پھر سے. یہاں درمیان میں آیا تھا، دوسری لائن کے اندر ہے، قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والے ان سے پوچھو کہ ایک جیسے ہوں گے، برابر ہو سکتے ہیں. اندھا کا مطلب یہ بھی 3 آیتیں پہلے گزرائی ہے، اس کے بعد پھر یہ اندھے کا لفظ آ رہا ہے. وہاں واضح کر دیا کہ عقل کے اندھے کو کہہ رہے ہیں. کیا عقل کا اندھا اور بصیر، اندر کی نگاہ سے کام لینے والا، یہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے؟ پھر فرمایا کہ کیا اندھیرے اور نور ایک جیسے ہو جائیں گے؟ نور تو کہا گیا ہدایت کو، وحی کی رہنمائی کو، اور اندھیرے جتنے باطل نظام ہیں، یہ دونوں کو الگ الگ، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہاں سمجھایا تھا، ان دونوں کی الگ الگ تشریح تو ایسے ہوتی رہی، لیکن ان دونوں کو ایک ساتھ کیوں لایا گیا؟ قل هل تستوی الظلمات والنور، یہ تیسری لائن کے شروع میں. اور کیا اندھیرے اور اجالا ایک جیسے ہو جائیں گے؟ کیا عقل کے اندھے اور غور و فکر کرنے والے ایک جیسے ہو جائیں گے؟ کیا اندھیرے اور نور ایک جیسے ہو جائیں گے؟ باطل نظام اور وحی کی رہنمائی ایک جیسی؟ الگ الگ تو تشریح ہو گئی ہے. ان کو ایک ساتھ لایا گیا، میں نے یہ توجہ دلائی تھی، ان کو ایک ساتھ لانے میں کیا حکمت ہے؟ مثال دی اندھے سے، لفظ عقل نہیں، کیا آپ خود غور کر لیجیے، یہاں پر قرآن نے وضاحت کر دی آگے جا کے کہ یہ عقل کے اندھے کو کہا. تو دیکھیے، نظر آنا 2 چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر 1 بات یہ کہ آنکھیں ہوں، آنکھیں نہیں ہو تو نظر نہیں آئے گا. نمبر 2 بات یہ روشنی بھی ہو، اگر گھوپ اندھیرا ہے تو آنکھیں والوں کو نظر نہیں آئے گا. روشنی بھی ضروری اس جگہ ہونا جہاں دیکھنے کے لیے. روشنی ہو اور آنکھیں نہیں ہو تب بھی نہیں دیکھ سکتا.
اور آنکھیں ہیں اور اندھیرا گھومے تب بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس لیے یہ دو چیزیں لائی ہیں. اندھا آنکھیں ہونا ضروری ہے، یعنی عقل کا استعمال ضروری ہے، عقل کا اندھا نہ ہو. عقل کا استعمال ضروری ہے لیکن عقل سے کام نہیں چلے گا جب تک نور نہیں ہوگا، وحی کی رہنمائی نہیں ہوگی. اگر وحی کی رہنمائی ہوگی، نور ہوگا، اور اندھا ہے عقل سے کام نہیں لے رہا تب بھی کام نہیں چلے گا. اور عقل سے کام لیتا رہے گا اور وحی سے کام نہیں لے گا تو بھی بھٹکے گا. ان دونوں کو ساتھ لایا گیا، کمبائن کر. یہ عقل کے اندھے کو کہا گیا کہ جو لوگ عقل کا استعمال کرنے والے ہیں، اصل میں تو ذکر صرف انہی کے بس کی بات. اس لیے کہ پھر اس کے بغیر، عقل کے استعمال کے بغیر جو وحی کی رہنمائی سے بھی، وحی کی رہنمائی سے بھی صحیح کام نہیں لے سکتے. غور و فکر، یہ تو جبھی تو کہا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کرنے سے رہنمائی ملے گی. اور انسان کی عقل کے اعتبار سے قرآن دی، جتنی عقل استعمال کریں گے ہر ایک کی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے دے گا اور رہنمائی ملے گی. اور عقل کا استعمال نہیں کریں گے تو بہت وہ بھی ہیں جو بھٹکانے والے ہیں جان بوجھ کر، اور وہ بھی ہیں کہ جن سے ایمانداری کے ساتھ میں کوشش کی لیکن کچھ غلطی رہ گئی. تو پھر اگر آپ نے پچھلوں سے لیا اور اس کے بعد جو غلطی تھی اس کی اصلاح کر لی، یہ ہوتا ہے وکاس یا ترقی کا راستہ. ورنہ پھر وہ غلطیوں کے اوپر الگ الگ گروہ اپنی اپنی غلطیوں کے اوپر قائم رہتے ہیں اگر عقل کا استعمال نہیں ہوتا. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. یہ لوگ جن کے لیے الحسنہ ہے، جن کی زندگی کے اندر توازن آئے گا، جو اللہ کی پکار کا جواب دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اور جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، اندھے ہو کر نہیں بیٹھتے، اللہ کے کلام کو نہیں دیکھتے. یہ کون ہے؟ الذین، اس کی اور تشریح کی، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اللہ سے جو اپنا عہد کیا تھا اسے پورا کرتے ہیں. اور میثاق بھی بہت، میثاق کہتے ہیں عہد سے زیادہ اور اسٹرانگ یا لفظ ہے کہ اور پکا ہے، بڑا پختہ عہد. اور وہ جو پختہ عہد ہے اسے نہیں توڑتے جو عہد کیا تھا. یہ عہد کیا تھا؟ اللہ سے عہد کیا ہے؟ اس پہ غور کیجئے. یہ ایسی گزر جانے کی باتیں نہیں ہیں. اللہ سے عہد کیا ہے اور میثاق کیا ہے جو اللہ سے کیا. اللہ کے ساتھ میں جو میثاق باندھا گیا، میثاق ایک معاہدہ، پکا معاہدہ. اللہ سے کیا ہوا ہے تو یک طرفہ بات ہے. میثاق کیا ہے؟ ایگریمنٹ بوتھ سائڈڈ، دونوں طرف. یہ کیا ہے؟ ایسے ہی گزر جانے کے بجائے دیکھیے قرآن نے یہ لفظ کہاں کہاں استعمال کیا، میثاق لفظ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اللہ نے جو تم پر انعام کیا تمہارے اوپر. وَمِيثَاقَهُ، اور اس کے میثاق کو یاد کرو، ایگریمنٹ کو، عہد کو. الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، تو تم نے بڑا، جس کا تم نے اللہ سے وہ عہد جو ہے، وہ ایگریمنٹ تم نے کمپلیٹ کیا تھا. وہ کیا تھا؟ تب تم نے کیا کہا تھا؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے یہ کہا تھا ہم نے سنا اور ہم نے مانا. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہ تھا عہد. یہ یاد دلایا ہے. یاد کرو، بس کرو، اس عہد کو یاد کرو. آپ کو یاد ہے کبھی کیا تھا یہ؟ بڑی اہم بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے اسے یاد کرو، تم نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ ہم نے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم پوری پابندی کریں گے، ہم اطاعت کریں گے. ایک بات تو معلوم ہوگی، عہد یہ تھا. یاد کرنے والی بات پر ابھی غور کرنا ہے کہ کب ہوا یہ عہد. یہ بتا دیا گیا عہد یہ کیا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اب اس کو کہا اس سے پچھلی آیت کے اندر کہ دیکھو وہ عہد ٹوٹ نہیں جائے. اب قرآن نے بتا دیا کہ عہد یہ تھا. یہ الگ بات ہے کہا کہ یاد کرو کا مطلب وہ عہد تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا استحضار بھی ہونا چاہیے کہ وہ عہد کب کیا تھا آپ نے اللہ سے، کب کیا تھا کہ ہم
آپ کی بات سنیں گے. سننے کا مطلب خالی کان سے آنا نہیں ہے, مطلب انسنی نہیں کریں گے. سنی انسنی کرنا کہتے نا, سنا دوسری طرف سے نکال دیا, سننا وہ بھی ہوتا ہے. سنیں گے یعنی توجہ اور اطاعت کریں گے. سننا قرآن شریف میں عام طور سے اس معنی میں ہے کہ سننے کو نہیں کہتے کہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے, کہیں کھٹکا ہوا آپ کو آواز آئی. سننا عام طور سے جہاں جہاں بھی آیا ہے وہ اس معنی میں آیا کہ جیسے آپ گئے اپنے کوئی اپلیکیشن لے کے کسی ادھیکاری اتھارٹی کے پاس میں, اب لوٹ کر آئے تو پوچھا کہ سر سنوائی ہوئی, تو سنوائی ہوئی کا مطلب انہوں نے غور کیا اس پر. ظاہر بات ہے کچھ آپ نے کہا تو سنا تو, لیکن سننا اسے کہتے. اب آپ نے کب یہ عہد کیا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی؟ یہ تو بتا دیا قرآن نے. عہد یہ تھا, میثاق یہ تھا, کوننٹ اللہ سے یہ تھا. یہ کیا کب تھا؟ قرآن نے دو جگہ پر, یعنی کئی مقامات کے اوپر, لیکن اس کی وضاحتیں دو کی ہیں. ان کا ایک تو دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا, یہی ہے جس کا تمہیں اس وقت شعوری طور پر احساس نہیں ہے. پھر یہی ہے شعوری طور پر احساس تمہیں تھا تب کیا تھا. یہ دونوں باتیں کہاں کہاں کہیں؟ دیکھیے سورہ اعراف کے اندر, جسے آپ قول الست کہتے ہیں, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. جب تمہارے رب نے بنی آدم کی, نسل آدم کی, انسانی نسل کی پیٹھوں میں سے ان کی ترتیب سے نسل نکالی, آدم میں سے نکالا جا رہا خالی. اب بعض جگہ اس کی جو تشریح ہے اور بعض روایتوں میں آتی ہے کہ آدم کی پیٹھ میں سے نکالا سب کو, آدم میں سے نکالا. من بنی آدم, آدم کی نسل میں سے, آدم کی نسل میں سے, ان کی پیٹھوں میں سے ذریت نکالی, آگے آنے والی پوری نسل. یعنی اب اس کا مطلب ہوا آدم سے شروع ہوئی اور ترتیب سے پھر ان میں سے جو آگے آگے جیسے آنے والے ویسے ہی سب نکلے اور پیدا ہوئے اسی ترتیب سے. ایسا نہیں کہ ایک وقت میں آدم میں سے ساری نسل نکال لی, اسی ترتیب سے جیسے اس دنیا میں آنے جا رہے ویسے نکلی. اور اس واشہدہم علی ان کو خود ان کے نفسوں پہ گواہ بنایا, پھر ان کے اپنے اوپر, اور پوچھا الستو بربکم, کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا بلا, کیوں نہیں ہے, ہاں آپ ہی ہمارے رب. اب یہ بھی یاد نہیں ہے, یہ تو پھر اللہ نے بتایا. یاد یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی عالم بالا کے اندر ایسا کوئی عہد ہوا تھا؟ بتا دیا قرآن میں ہوا تھا, مسلمان مان رہے ہیں, باقی کہیں گے کب ہوا تھا, ایسا عہد کب ہوا تھا؟ اور عہد تو ہے ہی وہی کہ جسے جو ذہن کے اندر ہمیشہ تازہ رہے. ایسا عہد تو کوئی تیسرا آدمی کہہ رہا ہے آپ نے یہ عہد کیا تھا اور پھر بھی یاد نہیں آ رہا کب کیا تھا. تو یہاں دنیا میں آپ کوئی عہد, کوئی معاہدہ کریں, کوئی اگریمنٹ کریں کسی سے, کوئی یاد دلا دے, آپ بھول گئے, اب یاد دلا دے کہ دیکھیے آپ نے فلاں, یاد آ گیا, ہاں بھائی کیا, اب پابندی کریں گے. اور یاد دلانے میں بھی یاد نہیں آئے تو تب تو کہیں گے میں نے کب کیا تھا بھائی. پھر آپ پابند اپنے آپ کو نہیں مانیں گے. اب یہاں یاد تو دلا دیا گیا آپ کو کہ یہ عہد کیا تھا تم نے, سب نے کیا تھا دنیا کے جتنے دنیا میں آئے ہیں, یاد دلا دیا گیا, لیکن آپ کو یاد کہاں آ رہا ہے کہ کب کیا تھا. تو عہد تو ایسا ہونا چاہیے جو ذہن میں حاضر ہو, تب یاد دہانی کام آئے گی. اگر بھول گیا ہے تو, اور ذہن میں حاضر نہیں ہے تو بتا رہا ہے کوئی. ایمان والوں نے مان لیا کہ ہاں کیا تھا, اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ساری دنیا کے انسانوں نے کیا تھا, ان سے کہا جائے تو کہیں گے کہ کہیں بھی نہیں کیا تھا. بات تو ایسی ہونی چاہیے. یہ عہد ہے غیر محسوس ہے, تو یہ پھر بڑی اہم ہے اس کی تشریح کہ یہ جو عہد کیا گیا, یہ آیت پھر انہی آیات میں سے کہ جہاں پر زبان حال استعمال کی گئی ہے, زبان قال نہیں. یہ میں نے کئی جگہ اور کئی تشریح میں آپ سے کہا, ایک قرآن میں یہ دونوں زبانیں استعمال کی گئی مختلف جگہوں پہ, تمثیلوں میں, مثالوں میں, بہت سی جگہوں پہ زبان حال استعمال کی گئی, زبان قال نہیں. قال میں نے کہنا, سچ مچ کہا, انہوں نے کہا انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا انہوں نے جواب دیا.
یہ تو ہے زبان حال. زبان حال کسی نے کچھ نہیں کہا, زبان سے نہیں کہہ رہے. سچویشن کو, حالات کو, ایونٹس کو, واقعات کو لینگویج اور زبان دے دی جاتی ہے. یہ لٹریری انداز, بڑا ادبی, بہت اونچا ادبی انداز. جیسے کہتے ہیں در و دیوار پکار اٹھے, نہ در پکارتا ہے نہ دیوار پکارتی ہے. آسمان و زمین روئے کسی کی موت پر, نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے. یہ سچویشن کو, سارے میں سوگ ہے, سچویشن کو لینگویج دے دی گئی. ایک ادبی انداز ہے, لٹریری انداز. اس کو زبان دے دی جاتی ہے, حالات کو اور واقعات کو لینگویج دے دی جاتی ہے. سچ مچ کوئی پکار نہیں رہا ہے, سچ مچ کہہ نہیں رہا ہے, سچ مچ رو نہیں رہا ہے. قرآن شریف میں یہ چیز جگہ جگہ ہے, اور جب تک وہ نہیں سمجھی جاتی کتنی ہی چیزیں کبھی ایکسپلین ہی نہیں ہو پاتی. اللہ نے امانت جو ہے وہ پیش کی آسمانوں پر, زمین پر, پہاڑوں پر. امانت, وہ انہوں نے انکار کر دیا, ڈر گئے اس سے, اس امانت کا بار اٹھانے سے. انسان نے بڑھ کر اٹھا لیا, وہ حمل الانسان, تو پیٹ سب دبانی چاہیے. کیا بڑا ظالم, بڑا جاہل. اب اس کے اعتراضات کبھی حل ہی نہیں ہوں گے, آج تک نہیں ہوئے. کتنی کوشش کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کر لی جائے, خالی اتنے ہی تھوڑی ظالم و جاہل کیوں کہہ دیا جس نے بڑھ کر کچھ ہمت کی, باقی نے انکار کر دیا. ارے اللہ نے ان کے سامنے رکھا ہی کیوں جس کو اس کے لیے نہیں بنایا تھا؟ اللہ نے ان سے کیوں کہا جس کو, اور اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی استطاعت نہیں ہے, اللہ نے ان کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا, تو ان کے سامنے کیوں رکھا, ان سے کیوں کہا؟ سوال تو یہ, اشکال تو یہاں سے اسٹارٹ ہوتے. پھر انسان نے اٹھا لیا تو بڑا ظالم اور جاہل ہے. اصل میں وہ بھی زبان حال ہے, زبان قال نہیں. کہنا اللہ کیوں کہے گا پہاڑوں سے اور ان سے؟ قرآن میں ہے, زبان حال ہے, سچ مچ کہنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. سچویشن کو لینگویج دے دی گئی ہے. یہ ایسی زبان ہے کہ در و دیوار پکار اٹھے. وہ سچویشن ہے جس کو زبان دی گئی, لٹریری انداز ہے کہ یہ آسمان اور زمین اس امانت کا بھار نہیں اٹھا سکتے تھے. یہ صرف انسان کر سکتا تھا جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنی حدوں کو پار بھی کر سکے. اسے ظلم کہتے, اس لیے کہ وہ اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی تھی, حدوں کو پار کرنے کی صلاحیت. ظلم اور جہل, جسے جہل کہتے اڑ جانا کسی بات پر, یہ اڑ جانا, یہ دوسروں میں نہیں رکھی تھی اللہ نے, وہ تو جو اللہ نے کہا مان لیا. جو جس کام پہ اللہ نے لگا دیا لگے ہوئے. یہ چیز چونکہ صرف انسان میں رکھی تھی, اس لیے بار امانت صرف انسان اٹھا سکتا تھا, وہ نہیں اٹھا سکتے تھے. اس کو لینگویج دی ہے لٹریری, یعنی اس سچویشن کو زبان حال, اس سچویشن کو زبان دے دی گئی. اللہ نے یہ کہا, وہ ہٹ گئے. انسان نے اٹھا لیا, اس لیے اٹھا لیا کہ ظالم اور جاہل تھا. جب تک اس کے اندر یہ صلاحیت حدوں کو پار کرنے کی, جس کے اندر ان میں نہیں ہے, حدوں کو پار کرنے کی بات ہی نہیں رکھی گئی, وہ نہیں کر سکتے. تو اس سچویشن کو لینگویج دی, زبان دی. بہت اونچا لٹریری ایک انداز ہے کہنے کا, ادبی. ایسے یہاں پر بھی یہ زبان حال ہے, یہ قال نہیں ہے کہ سب کو نکالا اور نکالنے کے بعد ان سب سے کہا کہ بتاؤ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں. اب یہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں اب یاد کرو وہ ہے, تو تمہیں یاد ہے نہیں یاد ہے؟ اب ارے کہہ دے کہ نہیں یاد ہے تو بتائے گا اچھا یہ ہے تھا, تو پھر جو قرآن کو ماننے والے وہ تو مان لیں گے چلیے آپ نے فرمایا تو تھا. ساری دنیا کے انسانوں نے کیا تھا, انہیں یاد دلائی تو کہیں گے کبھی بھی نہیں تھا. انسان کی جو جسم کی سب سے چھوٹی اینٹ ہوتی ہے, سیل, اس کا بھی سب سے چھوٹا تھا پارٹ, اسے جین کہتے ہیں. اور ان جینز کے اندر انسان کے سارے ریکارڈز ہوتے ہیں, اس کی بیماریوں کے, اس کے مزاجوں کے, اس کے رنگ روپ کے, اس کے بڑھنے کے, اس کے تباہ ہونے, یہ سارے سب ریکارڈ ان اینٹوں کے اندر ہوتی ہیں جنہیں جینز کہتے ہیں. ان سے بھی جین کا بھی اور چھوٹا حصہ ہوتا ہے اندر اس کے. اسے اب آج کی سائنس سے ہمیں معلوم ہے نا, میڈیکل سائنس سے, پہلے نہیں معلوم تھی یہ باتیں. ڈی این اے اتنی آپ کی مطلب اربوں ڈی این اے ہوتے ہیں اتنا ایک چھوٹے سے پارٹیکل میں جو آپ کو نظر آئے اتنے. اس ڈی این اے میں ہوتا ہے یہ سارا ریکارڈ کمپلیٹ انسان کا. اچھا وہ ریکارڈ یہ نہیں ہوتا انسان کیا کرے گا, وہ ریکارڈ ہوتا ہے اس انسان کا مزاج کیا ہے. انہیں کہتے ہیں بیسک ٹریٹس,
اس انسان کا بنیادی مزاج اور صفات جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے اسے بدل نہیں پاتا, اسے کنٹرول کر سکتا ہے. بعد میں جلد بازی ہوتی ہے, وہ اس کی فطرت میں یعنی ڈی این اے میں ہے, اسے وہ کوشش کر کے کنٹرول تو کر سکتے ہیں, ہٹا نہیں سکتے اپنے اندر سے. کوشش کر کے اپنی اس عادت کو کنٹرول کیے رہیں گے. کسی کو غصہ جلدی آتا ہے, کبھی نہیں ہوگا, مرتے دم تک یہ نہیں ہوگا کہ ختم ہو جائے, مشق سے کنٹرول کر لے گا. یہ ضروری ہے, کہا گیا کرو کنٹرول, تو اسے مشق سے کنٹرول میں رکھے گا, ختم نہیں ہو جائے گی وہ. یہ مزاج ہے, بنیادی مزاج, بیسک ٹریٹ. رنگ کیسا ہے, کس بات پہ کیسے رد عمل, کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب ڈی این اے میں ہوتی ہیں, انسان کے اس ریکارڈ کے اندر ہوتی ہیں. اس میں وہ بھی ہوتی ہیں بیماریاں, یہ وہ سب دوسری اور بہت ساری چیزیں ڈی این اے کے اندر. تو یہ جو ڈی این اے کے اندر ریکارڈ ہے, اس کے اندر اللہ نے یہ رکھ دیا ہر انسان کے کہ رب وہی ہے اکیلا. اس کے ساتھ پیدا کیا ہر ایک کو. یہ اس لیے کہ اس آیت کی تشریح میں اب ہمیں بعض حدیثیں ملتی ہیں جس میں یہ کہ ذروں کی طرح نکالا تھا, سب ذروں کی طرح تھے جب نکلے تھے آدم میں سے. ایک روایت میں آتا ہے چوٹیوں کی طرح تھے. تو یہ اس دور کے لوگوں سے ذرے اور چوٹیاں کہنا وہ بہت اس سے نظر نہیں آنے والا, جو اس کو تو وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ذرے وہ بھی ہوتے جو نظر نہیں آتے, جو ایٹمز ہوتے ہیں, اور پھر اس سے اس کو تو اس سے تو واقف ہی نہیں تھے. تو وہ ذرے کہا, ذروں کی طرح, ایک روایت میں چوٹیوں کی طرح, ایک ذروں کی طرح تھے سب جو نکلے تھے آدھا. تو یہ اسی طرح اس ترتیب سے کون کیسے کیسے پیدا ہوگا, ان کے بیسک ٹریٹس, ان کی بنیادی صفات ان کے ڈی این اے میں اللہ نے رکھ کے انہیں پیدا کیا. یہ ہے نکالنا اور عہد لینا. سچویشن دی گئی ہے کہ تم نے سب نے مان لیا کہ ہم ہی رب ہیں, یہ انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے, لاشعور میں ہے. اب انسان کی فطرت میں ہے اسے ماننا. وہ جو خلاف ورزی عملاً کرتے رہتے, کھٹتے کہتے ہیں ہاں نہیں وہ ایک ہی اسی نے کیا. سب یہی جواب, اور قرآن نے یہ بات کئی جگہ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا, آسمان سے پانی کس نے اتارا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, کہیں گے اسی نے اتارا, ایک پرمیشور ہے, وہی ہے اکیلا. جواب یہ دیں گے. لیکن جب یہ لوگوں سے سوال کرو گے تو کہیں گے اس نے کیا. قرآن نے کہا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, وہ کہیں گے اسی اللہ نے کیا ہے, اسی ایک ایشور نے کیا ہے. فَإِنَّا يُؤْفَكُونَ, پھر کدھر جا رہے ہو بھائی اس کو چھوڑ کر. تو لیکن یہ کہ لوگ یہی جواب دیں گے, وہ جو اس کے خلاف عمل کرتے ہیں دن رات, یہ ان کے اندر ہے, یہی ہے وہ عہد. کہا نہیں گیا تھا, جواب نہیں تھا, یہ سچویشن کو لینگویج دی ہے, ان کے اندر رکھ دی گئی یہ چیز. یہ ہے ایسا کہ جیسے انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہی کریں گے, ان کے اندر ہر ایک کے رکھ دی گئی اس ایک کو ماننا. یہ ان کے جیسے مزاج میں کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے وہ نہیں بدلتا, ایسے ہی ان کے لاشعور میں رکھ دی گئی, یہ نہیں بدلے گی انسان. یہ تو ہے غیر محسوس والا حصہ, جسے یہ عہد کا ایسے عہد محفوظ عہد نہیں بلکہ یہ زبان حال ہے کہ یہ سچویشن تھی جسے اللہ نے کہا, ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ ہی رب, یعنی ہر ایک اسی کو رب مانے گا. جب سوال کیا جائے گا اس کے ہے اندر, فطرت کے اندر یہ چیز ہے, اس فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ تو ہے اس عہد کا مطلب. ان کو سب کو ان کے نفسوں پر, خود ان کے نفس, ان کی اپنی نفس پر گواہ بنایا, ان کے انر سیلف کے اوپر گواہ بنایا. ہر ایک کو ان کے انر سیلف پر گواہ بنانے کا مطلب یہ کہ ان کے اندر, ان کے انر سیلف میں یہ بات رکھ دی, وہ خود گواہ ہے کہ ہاں وہ ایک ہی ہے. اندر سے ان کے نکلتی ہر ایک کا یہ بات. جب آپ سوال کرتے ہیں تو ہر ایک اس ایک کو مانتا ہے, چاہے یہاں پر اور زبان سے کچھ بھی کہتا ہو, کتاب میں کچھ بھی لکھتا ہو, عمل کچھ بھی کرتا چلا جا رہا ہوں. یہ تو تھا سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہر ایک نے عہد کیا تھا, یہ تو ہے غیر محفوظ طریقے پہ. ہر ایک نے عہد کیا تھا کا مطلب تمہارے تو اندر یہ چیز رکھ کے بھیجی تھی کہ وہی ایک ہے, اس کی ماننا ہے. لیکن یہ غیر محسوس والا حصہ ہے کا محسوس دنیا میں پتہ چل جائے, اس کی گواہی بھی, محسوس شہادت بھی ہے. خالی اتنا نہیں کہ ہم نے ایسے کر کے بھیج دیا, اس کی محسوس شہادت بھی ہے. وہ ہوتی ہے نبی کے ذریعے, اللہ سے عہد پیغمبر کے ذریعے. یہاں دنیا میں ڈائریکٹ پھر آپ اللہ سے عہد نہیں کرتے, کہیں کسی نے نہیں کیا ایسے. عہد کا مطلب دو طرفہ عہد. ان الذین, یہ قرآن شریف کے اندر یہ
سورہ فتح کے اندر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی اللہ کے ہاتھ پر کی. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی سرپرستی ان کے اوپر، اللہ کا ہاتھ ان پر، اللہ کی حمایت ان کے ساتھ. فمن نکث، جس نے منہ موڑا، عہد کو توڑا، فانما ینکث علی نفسہ، اس نے اصل میں خود اپنے آپ کو تباہ کر لیا. اس عہد کو توڑنے کا نقصان خود اس کے اوپر، خود بھگتے گا وہ. ومن اوفا، جس نے وفا کیا، پورا کیا، بما عہد علیہ اللہ، کہ جو اللہ سے اس نے عہد کیا تھا، جس نے اس کو وفا کیا، پورا کیا، فسیؤتی اجرا عظیما، تو اسے پھر ملے گا آگے عنقریب اجر عظیم اسے ملے گا. انسانوں کا عہد محسوس طریقے سے نبی کی معرفت. تو یہ عہد یہاں پر، یہ وہ عہد تھا آپ کے لاشعور کے اندر، الست بربکم، آپ کے ڈی این اے کے اندر. یہ عہد آپ نے پیغمبر سے کیا اور نبی سے کیا. تو یہ ہے اس کی محسوس شکل. اللہ سے ڈائریکٹ بات یہ کہ ان کی ڈائریکٹ اللہ کی بات نہیں ہوتی اور نہیں سنتا انسان. عہد کی بات ہے. عہد کیا تھا اب یہ دیکھیے، سمعنا وطاعنا کی تفصیل ہم نے سنا، ہم کریں گے اطاعت. لیکن یہ جب تھا الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے پوچھا، سب نے کہا ہاں آپ ہی ہیں. یہ ایک طرفہ نہیں ہے بات، سننے میں لگ رہی ہے ایک طرفہ. لوگوں نے کہا آپ ہیں، یہ تو ایک ہی بات ہوئی، اللہ نے کچھ نہیں کہا. یعنی عہد دوسری طرف سے نہیں ہوا کہ میں بھی اچھا میں اس کی پابندی کروں گا. وہاں لفظ کیا آیا ہے؟ اللہ نہیں آیا ہے. الست بربکم، رب تمہیں پروان چڑھانے والا، ربوبیت. تم پروان چڑھو گے، تمہارا ڈیولپمنٹ ہوگا، تمہارا ارتقاء ہوگا تب جب تم سمعنا وطاعنا، جب تم صرف اسی کو مانو گے رب. تو یہ اس میں شامل ہے ایک غیر محسوس طریقے میں لفظ رب استعمال کر کے، کہ پھر اللہ کی طرف سے جو تمہاری پرورش اور تمہاری پر بڑھانا ہوگا، ربوبیت ہوگی، ورنہ تباہ کرتے رہو گے اپنے آپ. وہ اس عہد کی پابندی کرتے ہوگے. ہے دو طرفہ یہ جب لفظ رب استعمال کیا اس کو پھر واضح کا جو الذین یبایعونک، جو لوگ تمہارے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں. بیعت یہ بیعت جو ہے، ابھی یہاں پہ تو بیعت سے آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں، یہاں اردو میں ہمارے حضرت کے ہاتھ میں بیعت کری ہے. یک طرفہ، وہ بھی یک طرفہ نہیں ہوتی حضرت کے ہاتھ. میں آپ کی سمعنا وطاعنا، آپ کی ہر بات مانوں گا، سنوں گا، اطاعت کروں گا. اس کے مقابلے میں حضرت بھی کچھ کریں گے اس کے جواب. ایسا نہیں کہ آپ کریے پھر حضرت آپ سے بے فکر ہو گئے. وہاں بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم تمہاری تربیت کا پورا مکمل خیال رکھیں گے، تمہیں آگے بڑھانے. دو طرفہ ہوتی ہے. اور لفظ بے کا مطلب یہ بیعت، یہ جو ہے یہ معاہدہ بے کرتے ہیں آپ، تو معاہدہ بے کرتے ہیں وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے ایگریمنٹ، یک طرفہ نہیں ہوتا. یہ کیا دے رہے ہیں، وہ کیا دیں گے اس کے بدلے میں، ان کی کیا شرائط ہے اس کے بدلے میں، ان کی ایشورنس کیا ہے، ان کی یقین دہانی کیا ہے. تو یہاں پہ بھی دو طرفہ، ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ، اور جس نے اللہ سے جو عہد کیا تھا، جس نے وہ پورا کیا، فسیؤتی اجرا عظیما، اللہ اجر عظیم دے گا. اور دیکھیے سورہ توبہ کے اندر اب اس کے عہد کی اور تفصیل. یہ ہے وہ عہد جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے. وہ غیر محسوس تھا، اس کو قرآن نے کہا اصل میں وہی بات، الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں، یہ کہا تھا، اس کا مطلب سب نے کہا تھا ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، سمعنا وطاعنا. اب یہ ان اللہ اشترا، عہد کیا ہے؟ دو طرفہ عہد کی تفسیر قرآن میں جو ہے وہ یہ ہے، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو اور اپنے مالوں کو سیل کر دیا، بیچ دیا، بیع کر دیا. ادھر سے کیا ملا؟ جنت. جنہوں نے یہ بیچ دیا ان کے لیے ادھر سے جنت کا وعدہ، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں فروخت کر دیا. اب جانیں تمہاری نہیں ہے، اب مال تمہارے نہیں ہے، ایمان والوں. جن کا ایمان نہیں ہے ان کے اپنے، وہ اپنا مان رہے ہیں نہیں اپنے، وہ پھر امانت میں خیانت، وہ اپنا سمجھتے. جب اپنا نہیں رہا تو اپنی مرضی سے خرچ نہیں ہوگا، اور جب اپنی مرضی سے خرچ ہونے لگے گا تو پھر معاہدے کی ایک طرف سے خلاف ورزی ہوئی تو ادھر سے بھی نہیں ہوگا معاہدہ پورا. فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، میرے عہد کو پورا کرو تب میں پورا کروں گا اپنے عہد کو. یہ ہاتھ پکڑ کے کوئی نہیں لے جائے گا، خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے پہ نہیں کچھ ہوگا. تو قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے تمہیں اس عہد کو اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تمہیں اپنا عہد پورا کرنا ہوگا، میں اپنا عہد پورا کروں گا. دو طرفہ ہے یہ، یک طرفہ نہیں چلے گا. ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو جانوں کو بیچ چکے، جو مال کو بیچ چکے،
جب ملا کیا بیچنے کے بدلے, بیچ کر تو کچھ ملتا ہے, کہا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت اس کے بدلے میں. یہ ہے معاہدہ. اگر اس کی خلاف ورزی ادھر سے ہوئی تو ادھر سے بھی نہیں, ادھر سے بھی پھر وعدہ وہ تو ایگریمنٹ ہی بریک ہو گیا. وعدہ پورا ہونے کیا, اللہ تو وعدہ پورا کرتا ہے, لیکن تم نے توڑ دیا وعدہ, ایگریمنٹ توڑ دیا. اگر جانوں اور مالوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے چلے گئے تو یہ خیانت ہو گئی. اگر تم بیچ چکے ہیں, تمہارے پوزیشن میں تمہارے ہے, تمہیں اس کا کیپر بنا دیا گیا ہے کہ تم اپنے پاس اسے رکھ سکتے ہو, جیسے ہم کہیں اپنے لیے بھی استعمال کر لو جیسے, لیکن ہماری مرضی کے خلاف نہیں ہو استعمال, ورنہ خیانت ہو جائے گی. ادھر سے تب ہے جنت. یہ لوگ تو اگر لڑنے کا موقع ہوگا تو لڑتے بھی ہیں اللہ کے راستے میں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, جان سے کسی کو مارنا ہو اللہ کے راستے کے اندر تو جان سے بھی مارتے ہیں, خود بھی مارے جاتے ہیں, اپنی جانیں بھی دیتے ہیں. یقتلون وعدن علیہ حقا فی التوراۃ, اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے, حق ہے, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے پورا کرنے والا وعدہ. فَاسْتَبْشِرُوا, خوشیاں مناؤ. بِبِيعِكُمُ الَّذِي, کس بات کی, بڑا اونچا سودا کر لیا. خوشی اس بات کی کہ سودا بہت اونچا ہے, اس سے الگ خوشی کی بات نہیں کہ تمہیں جنت ملے گی. یہ سودا بہت اونچا کر دیا, سودے کی تم پابندی کرو گے کہ بڑا سستا سودا کرائے. یہ بہت چھوٹی سی زندگی کے اندر تم نے اپنی جان اور مال اللہ کی مرضی کے حساب سے دی. یہ چھوٹی سی زندگی 70 80 90 سال کی, اس چھوٹی سی زندگی 70 80 90 ہزار لاکھ کروڑ ارب گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں. ساری زندگی میں وہ تمہاری ساری خواہشات تمنائیں پوری کرے گا. اتنی چھوٹی سی زندگی میں تم اپنا کر لو بڑا سستا سودا کا, خوشیاں مناؤ, سودا بڑا بڑی بہت سستا کرائے. اگر یہ کیا ہے, اور یہ بھی جب اتنا سستا تھا اتنا, تو اس کی بھی اگر خلاف ورزی کر دی تو پھر ادھر سے کیا ملے گا. فَاسْتَبْشِرُوا, خوشیاں مناؤ, بشارت حاصل کرو. بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم, اس سودے کے لیے, اس بیع کے لیے جو تم نے, معاہدے کے لیے جو تم کر لیا تم نے اللہ سے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, وہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کن لوگوں نے کیا سودا, اس کی تفسیر اور بتا دی. التائبون, غلطی ہو جاتی ہے, لوٹ آتے ہیں اللہ کی طرف, ہو جاتی ہے, خیانتیں ہو جاتی ہیں, پھر بھی دے دے گا وہ. شرط یہ ہے کہ ڈٹے نہیں رہے, اس کے بعد پھر غلطی کے بعد واپس آ جائیں, خالی اللہ توبہ نہیں ہو, واپس پلٹ آئے. تائبون, العابدون, اسی کی بندگی اختیار کرنے والے. الحامدون, میں نے حمد کا مطلب سمجھایا تھا پچھلے میں, اس سے پچھلے یہ اس کی شروع کی درس کے اندر, اسی صورت کے اندر آیا تھا. ہم ہر تعریف کو نہیں کہتے, ہم تو سوچ سمجھ کر اس تعریف کو کہتے ہیں جس سے کریٹو تعمیر دوسرے میں سچ مچ وہ صفت ہو, اور وہ صفت اچھی ہو. جیب کترے کی بھی تعریف ہو رہی, بڑا زبردست آرٹ ہے صاحب, یہ حمد نہیں ہوئی, تعریف تو ہوئی, حمد نہیں ہے. ہم تو کریٹو صلاحیت جس سے تعمیری نتیجے برآمد ہو, اور پھر دوسرا آدمی تعریف کر رہا ہو, انڈر کمپلشن نہیں کر رہا ہو, زبردستی کرنا پڑے گی تجھے, پھر تعریف تو ہوئی, حمد نہیں ہوئی. عادتاً کر رہا ہے, گریٹ, آپ بڑے ہیں, آپ بڑے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تعریف نہیں ہوئی. ذہن میں حاضر رکھ کر رہا ہو, اس کی صفات کو سمجھ کر رہا ہو, وہ صفات اچھی صفات ہو جس سے تعمیری نتیجے برابر ہوتا, تب حمد ہوتی, ورنہ حمد نہیں ہوتی, خالی تعریف ہوتی, حمد ہوتی نہیں. پھر تو کہا کہ یہ حمد, الحامدون, حمد کرنے والے کے اللہ کو خوب اچھے طریقے سے اپنے ذہن سے تصور کر کے سوچ کر ایسے کام کر رہے ہیں جس سے وہ چیزیں ظاہر ہو رہی, تعمیری صلاحیتیں ظاہر ہو رہی, جس سے اللہ کی تعریف ہو رہی. یہ ہے پھر تعریف کرنے والے اللہ کی, تعمیری اپنے کاموں سے تعمیری نتیجے برآمد کرنے والے. یہ پھر اللہ کی تعریف اس طریقے سے ہوگی. السائحون, دنیا میں چاروں طرف اس بات کو پھیلانے والے, گزرنے والے, عبرت حاصل کرنے والے. الراکعون, جھک جانے والے, رکوع کرنے والے. الساجدون, مکمل سر تسلیم خم کرنے والے. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, خالی اپنی زندگی کو درست کرنے والے نہیں, باقی سب کا, دنیا والوں کا خیال رکھنے والے کہ یہ بھی اللہ کے حکموں کو جان لیں, اس پر عمل کر, کوشش کریں کہ وہ اس پر عمل کریں, اور اللہ کی نافرمانیوں کو جان لیں, کوشش کریں کہ وہ نہ کر سکیں. یہ اس کی کوشش کرنے والے باقی دنیا کے انسانوں کے لیے. والحافظون لحدود اللہ, باؤنڈری مقرر کر دی اللہ نے, اس کو نہیں کراس کریں گے, اس کی نگرانی کرنے والے, ان باؤنڈریز کو پار نہیں کریں گے. وبشر المومنین, پھر دوبارہ کا خوشی منائے, وہ بشارت دے دو ایسے ایمان لانے والوں کو, وہ ہے جن کے لیے جنت ہے. یہ ہے معاہدہ, یہ ہے جیسا سمعنا واطعنا, یہ ہے وہ کہ ہم نے سنا, ہم نے مانا. یہ اصل میں خالی اتنا, یہ اتنے سے جو آ جاتا ہے کہ پھر جو آیت کے شروع میں آیا تھا, میں ابھی اور آگے چل رہا ہوں, اسی بات کو ایک جگہ اور سورہ صف میں کہا, یا اے ایمان لانے والوں,
हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम सूरह सफ में ईमान लाने वाले फिर तिजारत का बामी मुआहिदा जहां जहां आया है, बे मीसाक उसी को कहते हैं ना, दोनों में एग्रीमेंट होगा, उधर से भी कुछ होगा, उसका जिक्र उसकी तफसील वो आई, वही तफसील यहाँ पर भी अल्फाज बदले हुए सूरह सफ में। ए ईमान लाने वालों तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें सारी परेशानियों से, सारे अलम से, दुनिया की भी दर्द से और आखिरत के अज़ाब अलीम से छुटकारा दिलाए। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाने वालों से कह रहे हैं अल्लाह पे ईमान लाओ। अब ईमान वाले तो जब कह दिया पहले तो अल्लाह पे लाए थे, तभी तो ईमान वाले हैं। नहीं, अल्लाह पे ईमान का जो तकाजा है उसे पूरा करो, खाली ये जबान से नहीं चलेगा। व रसूली, और उसके रसूल पर, वो तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और ईमान लाने का मतलब ये है कि अपनी जिंदगी तुम्हारी बेच चुके, तुम्हारी नहीं है, आप अपने मालों और जानों से जिहाद करो अल्लाह के रास्ते, दोनों चीजों से। ये तुम इसलिए कि ये अल्लाह के हाथ फरोख्त कर चुके, मुआहिदा ये था, सूरह तौबा में बताया था। तो इन अपने मालों और जानों से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, अल्लाह के रास्ते के अंदर मुकम्मल जद्दोजहद, अपने माल, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालबून, यही है तुम्हारे हक में बेहतर, ये सौदा काश तुम जानते। यग़फ़िर, होगा क्या, यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, फिर तुम्हारी कुछ गलतियां भी होंगी ना तो ढक दी जाएंगी, उसकी सजा नहीं मिलेगी। यहाँ दुनिया में भी कुछ गलतियां हो जाएंगी तो उसके बुरे नताइज नहीं आएंगे सामने, अगर ये रखोगे सामने। और आखिरत में भी वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और फिर तुम्हारे लिए वो नहरें होंगी, वो तुम्हारे लिए वो बागात होंगे जिनके तहत नहरें बहती होंगी। वह मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, और जन्नतों के अंदर अदन के बागात, पाकीज़ा ठिकाने। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये तो मुआहिदे का एक हिस्सा, ये तो बहुत बड़ी चीज है, यही है सबसे बड़ी का, लेकिन और भी है, तुम्हें कुछ और भी महबूब है ना, वो भी मुआहिदे में शामिल है। वो उखरा, एक दूसरी चीज भी, तो हिब्बूनहा, तुम्हें बहुत पसंद है। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए इसी दुनिया में आएगी, फतेह भी आएगी करीब, लेकिन उस इम्तिहान से गुजर के अपने मालों और जानों को कुर्बान करने। अब जरा सा चले उनका सब बड़े नुकसान स्टार्ट हो गए। ये क्या है, आपने तो ये कहा, अल्लाह ने तो, आपने देखा था कि अल्लाह ये कह रहा है कि तुम्हें ही फतेह मिलेगी, अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबुलंद हो गए। अगर ईमान वाले हुए, यहाँ सरबुलंद नहीं है तो पिस गए। हम सच कर रहे हैं तो हमें तो नौकरी से भी निकाल दिया गया, ये सब ऐश कर रहे हैं। तो क्या इम्तिहानों को पास करते हैं, अरे इससे गुजर कर होगा, ये ड्रॉप आउट के लिए नहीं है कि साहब बड़ा सख्त पेपर छोड़ आए। तो ये उस सख्त इम्तिहान से गुजरने के बाद, ये तो जगह जगह इस बात को बता दिया गया, उससे गुजर कर ताकि है, तुम छोड़ मत देना, फतुन करीब, फतेह है करीब, बीच में मत छोड़ देना, मिलेगी इसी दुनिया में, अल्लाह का वादा है। बहुत मिसालें मिलती है, अल्लाह की मदद आती है इससे गुजर कर। और फिर वो इम्तिहान काफी सख्त महसूस होता है, होता बहुत सख्त है, महसूस भी नहीं होता सख्त। ईमान जितना मजबूत है उतने वो महसूस नहीं होता, दूसरे समझते बड़े सख्त इम्तिहान से गुजर रहा है, और सचमुच उस पर गुजरती, जिस पर गुजर रही होती, दूसरे समझ रहे हैं बहुत, अगर जितना ईमान मजबूत होता है उसको महसूस ही नहीं होता कि ये कुछ इम्तिहान भी था, निकल गया। कहा ऐसा होगा, हिला देंगे हम। तुमने कहा हम ईमान लाए, हम ऐसे ही मान लेंगे। आसिबन्नास तो यूतरकू, लोगों ने ये समझ लिया है हम छोड़ देंगे, वो छोड़ दिए जाएंगे। यक़ूलू आमन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद, ये कहने के बाद हम ईमान वाले हैं, हम छोड़ देंगे। वहुम ला युफ्तनून, हम टेस्ट नहीं लेंगे। वलक़द फ़तना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिसने ये दावा किया ईमान वाले, हमने टेस्ट लिया इससे पहले भी। वलक़द फ़तना अल्लज़ीना फला यअलमल्लाहु अल्लज़ीना, ताकि उसके बाद, ताकि ये बात साबित हो जाए कि कितने अपने वादे के अंदर सच्चे थे, कितने झूठे, ये इस दावे के अंदर कितने सच्चे थे, कितने झूठे, कि हमारा ईमान है। आगे हम हसीब, तुम क्या तुमने ये हिसाब लगा रखा है तदखुलुल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ईमान वालों से कहा जा रहा है, वलम्मा यातिकुम मसल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जिन्होंने कहा ईमान वाले, उन पर जो कुछ गुजरे जैसे इम्तिहान तुम पर नहीं आएंगे। मसतहुमुल बासा, उन पर तो बड़ी सख्तियां आई, वज़र्रा, बड़े नुकसान आए, वज़ुल्ज़िलू, एक ज़लज़ला डाल दिया गया, वजूद में हिला दिया गया उन्हें पूरा। मता रसूलुल्लाह, यहाँ तक के रसूल वक्त और सहाबा भी पुकार उठे, अल्लाह मदद कब आई। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, है मदद करीब ही है, अल्लाह है। असल में तो इंसान छोटी सी जिंदगी को, ये तकलीफों की जिंदगी को लंबा समझता है। 2 साल हुए, 3 साल हुए, 5 साल हो गए साहब, 5 साल तुम्हारी, अगर जिंदगी अपनी 50 साल, अगर तुम्हारी जिंदगी जो है 60 साल 70 साल, उसमें 5 साल हुए ना। अब इसे समझ रहा है कि बस ये तो ऐसा हो गया कि जैसे 500 साल गुजर गए। कहा कि है करीब, ये आ रही है आगे, नसरुल अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद है करीब। इम्तिहान क्रॉस करना होगा। उसके बाद कहा कि तुम होगे सरबुलंद, सरबुलंदी तुम्हारे लिए,
बशर्ते कि ईमान तुम्हारा पुख्ता हो, तुम बीच में थक कर ड्रॉप नहीं कर जाओ। तो ये है कि तुम्हें नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, अल्लाह की मदद है, फतेह है करीब में। तुम्हें असल में ईमान कम होने की वजह से वो पीरियड बड़ा लंबा लग रहा है आजमाइश का, कि गुजर ही नहीं रहा, वो दूर नहीं है। वो वबश्शिरिल मोमिनीन, ये बशारत हो ईमान लाने वालों को। ये असल में मुझे इसीलिए देर हुई, फिर ये चीजें आती चली गई, और इसके आगे वाली भी, इसकी तफसीलात भी थोड़ा सा, इसके मैं जो अगली मरतबा लूंगा ये किसमें आए, और इसलिए जरूरी है इसकी तशरीह। ये किसकी थी, इसे भी फिर दोबारा ध्यान में कर लिए सारी बातें, किसकी तशरीह थी। अल्लज़ीना यूफूना, असल आयत जिसकी तशरीह, अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह से अपने अहद को वफा करते हैं। अहद क्या था, हमने सुना, हम इताअत करेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे, इम्तिहान से गुजरेंगे। अहद ये था कि आपको ही अपना रब मानेंगे। अहद जो था अल्लाह से किया हुआ दो तरफा था, कि हमने जान और माल आपको दे दी और अल्लाह ने जन्नत आपके लिए लिख दी। ये अहद था। वो जो अपने अहद को पूरा करते हैं, वला यनकुज़ून अल मीसाक, और वो जो दो तरफा मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते, उसे तोड़ते नहीं अपनी तरफ से वो लोग। ये इसमें ये अहद क्या था, ये तशरीह आमतौर से उमूमन आमतौर से नहीं मिलती, इसलिए कुरान में जगह जगह जिस दो तरफा अहद की जो बात आई वो मैंने रखा आपके सामने। ये अहद आपके लाशऊर में भी रखकर भेजा गया और महसूस तरीके पे नबी के जरिए आप तक पहुंचा। यह है मुआहदा। अब इस मुआहदे का जो अल्लाह से आपने अहद किया, पाबंदी करें। अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला का कोई नहीं। फिर तुमने बड़ा सस्ता सौदा कर लिया, खुशियां मनाओ इस बात पे जो सौदा कर चुके। ये खुशियां मनाने की बात है कि बड़ा जबरदस्त सौदा कराए तुम। और इससे फिर अगली आयत है, मैं इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा मरतबा इस पर भी वक्त लग गया, सुबह जो मुझे देर होगी, मैंने रात को ये समझा नहीं था इतनी तशरीह इसके अंदर है, और फिर सुबह चीजें आती चली गई कि असल में तो बयान नहीं हुई है। वो लोग जो अल्लाह ने जिसे हुक्म दिया है उसे जोड़े रखते हैं, और उसको आगे कहा है कि उसे आगे के वो जो जोड़ने को कहा था उसे काटते हैं, वो गलत है लोग। ये सूरह बकरा में भी आई थी, ये बात बिल्कुल शुरू के अंदर सूरह बकरा में आई थी कि वो जो अल्लाह ने जोड़ने का जिसे हुक्म दिया है उसे जोड़ते हैं और काटते नहीं है, और जो लोग उसे काटते हैं वही लोग हैं जो खसारे वाले हैं। अब उसको तशरीह आमतौर से सबने ये कर दी कि रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया, ये लिखा किसी जगह, और कितनी चीजों को कहा है कि ये जुड़ी रहे, अलग अलग नहीं हो जाए, खुद कुरान ने कहा है, उस तक तवज्जो नहीं गई। इसकी तशरीह आमतौर से कुल इतनी हो गई कि ये तो रिश्तों को कहा है, सिला रहने के अल्लाह ने रिश्ते बनाए, उन रिश्तों को काटना मत। कुरान ने बताया कि किन किन चीजों को जोड़े रखने का हुक्म दिया है, कि रिश्ते भी है कि जो खून से बन गए वो कैसे कट जाएंगे, वो रहेंगे, चाहे अलग अलग धर्म के अंदर वो लोग, तब भी वो रिश्ता बाकी रहेगा। और किसी को अगर मुतबन्ना कर लिया, बेटा अपना बना लिया, तो वो रिश्ता नहीं बनेगा। तो जो अल्लाह ने बनाए वो रिश्ते न कटे, फिर उसके हक अदा हो, ये ठीक है अपनी जगह पे बात, लेकिन ये सिर्फ एक बात है बहुत मामूली। कितनी चीजें जिसे कुरान ने कहा कि जोड़े रखना, इन्हें अलग मत करना, इसलिए कि यहाँ ना यहाँ पर और ना सूरह बकरा के अंदर ये नहीं कहा था कि तुम ये नहीं कहा था किन चीज को, रिश्तों को कह रहे हैं। ये कहा था अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है, वो जो लोग उसे काटते हैं, उसे जोड़े नहीं रखते, वो हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। ये बताया ही नहीं किस चीज को यहाँ पर, तो खाली इतना सा लोगों ने फर्ज कर लिया कि रिश्तों को कह रहे हैं। कुरान ने बताया है किन किन चीजों को जोड़े रखने का हुक्म दिया कि ये टूट नहीं जाए आपस में, ये जोड़ी रहे, ये ना टूटे। इसकी तफसील फिर मैं इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा, असल में तो मुझे मालूम होता है इतना वक्त इसमें लगेगा पहली में, तो फिर इसे करते ही नहीं, मैं वक्त पर आता। इसकी भी तफसील सारी मैंने निकाली कुरान शरीफ से कि किन किन चीजों को जोड़े रखने का हुक्म दिया कि इन्हें मत काटो। अभी तो अहद की बात की, आज जो आज की आयत के अंदर अल्लाह ने जो अल्लाह से जो अहद किया है उस अहदों को तोड़ना मत, और फिर अल्लाह अपने अहद को पूरा करने वाला है। और खुशी मनाने का मकाम है जो लोग अपने अहद को फिर नहीं तोड़े, इसलिए कि सौदा बहुत सस्ता है। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में बैलेंस और तवाज़ुन आएगा, जिससे इससे पिछली आयत में कहा था कि उनके लिए है फिर अल-हुस्ना, अच्छाइयाँ इस दुनिया में भी, बैलेंस और तवाज़ुन, और फिर आखिरत में भी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आयत नंबर 21 21वीं आयत जो है वो आइंदा मतलब। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।